بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد۔ بنی اسرائیل پر پلیگ طاعون کا عذاب کیوں آیا؟ جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلوہ کے نفیس کھانوں کو چھوڑ کر گھیوں، دال اور ترکاریوں جیسے گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے آرڈر پاس کیا کہ تم لوگ میدان طیہ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بلا روک ٹوک اپنی پسند کی اور اپنی من باتی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب اور احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل، یہ جو یہودی ہے نا، یہ ہمیشہ سے سرکش اور شرارتوں کے عادی اور خدا کے نافرمانیوں کے خوگر تھے۔ بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان کی لوگوں کی رگوں میں شرارت بھڑک اٹھی، اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کے داخل ہونے کے اپنے سرینوں پر گھسیٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے، اور معافی کی دعا کے بدلے یہ کہتے ہوئے، مذاق و تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے کہ ایک دانے کے بدلے ایک بال، دانے کے بدلے فرمان ربی کہ اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہو گیا کہ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری وبائی شکل میں پھیل گئی ان لوگوں میں، اور گھنٹے بھر میں 70,000 بنی اسرائیل لقمہ اجل بن گئے۔ اب ہم بات کریں گے طاعون پلیگ کے بارے میں۔ طاعون ایک مہلک بیماری ہے، وبائی بیماری ہے، جس کو ڈاکٹر حضرات پلیگ کہتے ہیں۔ اس بیماری میں گردن، بغلوں اور ران میں آم کی گٹلی کے برابر گلٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں بے پناہ درد، ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے، اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور دردناک جلن سے شعلہ کی طرح جلنے لگتی ہے، اور مریض شدت درد اور شدید بے چینی اور بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد جان دے دیتا ہے۔ اور جس بستی میں یہ وبا پھیل جاتی ہے، اس بستی کی اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور ہر طرف ویرانی اور خوف و ہراس کا دور دورہ پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ تو ظالموں کی اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، اس کے سوا تو ہم نے آسمان پر ان پر عذاب اتارا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند قدوس کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ تمسخر و مذاق کرنا کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برقرار ہے ہی۔ دنیا میں قہر الہی بصورت عذاب نازل ہو جاتا ہے، جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی ہو وہاں جانا نہیں چاہیے، اور اگر اپنی بستی میں وبا آ جائے تو بستی چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ طاعون کی وبا میں اپنی بستی کے اندر خدا پر توکل کر کے صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر اس بیماری میں مر گیا تو شہید ہو گیا، اور طاعون کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھاگنے والے پر اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جتنا کہ جہاد کے دن میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں پر گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہرگز بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اس بیماری میں صبر کے ساتھ اپنی ہی بستی میں مقیم رہنا چاہیے کہ اس پر خداوند نے اجر و ثواب کا وعدہ بھی فرمایا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، اٹس می رمشا خان۔ میں ایک ٹی وی آرٹسٹ ہوں۔ آج میں شلاجیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹس خدا را آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہیل سائٹ شلاجیت کو آرڈر کریں، تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔
3 باتوں کا اپنے خیال رکھنا ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردی گرمی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔